لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سامعین محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ دہنی احسان ہے کہ بڑی خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عاشرہ چل رہا ہے اور اب تو اپنے اختتام کو ہے۔ رمضان المبارک میں بالعموم دو عبادات ہوتی ہیں، اس میں تراویح کی عبادت ہے اور روزے کی عبادت ہے۔ یہ پورا رمضان چلتی ہے، دن کے وقت میں روزہ ہوتا ہے اور رات کے وقت میں تراویح ہوتی ہے۔ رمضان سارا ہی بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن بالخصوص آخری عشرہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، اور کس لیا کرتے تھے سے مراد یہ ہے کہ مزید عبادات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ چلتی تھی، لیکن جب آخری عشرہ ہوتا تو اس میں عبادات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دو چیزیں آخری عشرے کے اندر بڑھ جاتی ہیں، تراویح اور روزہ تو سارا رمضان ہی چلتا ہے، آخری عشرے کے اندر دو چیزیں بہت اہم ہیں اور جن کی وجہ سے اس آخری عشرے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے اور اعتکاف کی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر تو آخری عشرے کی 5 راتوں میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور جو اعتکاف ہے وہ پورا آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن اعتکاف کے ہیں۔ لیلۃ القدر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے کہ ایک آدمی اگر تقریباً 84 سال عبادت کرتا رہے اور وہ 84 سال ایسے ہوں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور 84 سال عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت اور اس شخص کی عبادت جو لیلۃ القدر میں اس نے کی، یہ جو آدمی ہے جس نے ایک رات لیلۃ القدر میں عبادت کی، اس کی عبادت کا اجر بڑھ جاتا ہے اس شخص سے جس نے 84 سال عبادت کی۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب کا ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ 1000 مہینے اس شخص نے رات میں بھی عبادت کی، دن میں بھی عبادت کی، روزہ بھی رکھا، جہاد بھی کیا، رات کا قیام بھی کیا، تو اسے سارا وقت عبادت میں گزار دیا۔ تو جب یہ ذکر آپ علیہ السلام کے سامنے ہوا، معلوم ہوا کہ ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے کہ رات میں قیام اور دن میں جہاد،
تو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری امت کی عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو یہ آدمی 84 سال تو اس نے صرف عبادت کی ہے، عمر ظاہر بات اس سے زیادہ ہوگی، تو میری امت کے لوگ تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی سبیل ہونی چاہیے کہ میری امت بھی اس اجر کو پہنچ جائے۔ اور یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی فکر کی ہو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اس امت کی فکر رہتی تھی۔ جیسے اور بہت سارے مواقع کے اندر اس خواہش کا اظہار رہا کہ میری امت آگے رہے، ایسے اس موقع کے پر بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری امت عبادات کے اندر بھی آگے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر نصیب کر دی۔ اس رات کے اندر اگر آپ کی امت کے لوگ عبادت کریں گے اور یہ پا لیں گے تو 84 سال نہیں، 84 جو سال ہیں یہ نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اجر عطا کرو گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس ایک شخص کا لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 84 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ اب اتنی اہم رات، ظاہر بات ہے ہر رات کے اندر تلاش کرنا کہ یہ تو ایسی رات نہیں ہے جو قدر والی ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اعتکاف کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور جو خیمہ تھا جس خیمے کے اندر آپ اعتکاف فرما رہے تھے، حدیث میں آتا ہے وہ ترکی خیمہ تھا، تو اس سے باہر نکل کر یہ صدا لگائی کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اس نیت کے ساتھ کہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، میں نے تلاش کیا مجھے نہیں ملی، اور پھر میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف اسی نیت کے ساتھ کیا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں مجھے نہیں ملی، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا اس کی طاقتوں کے اندر اس کو تلاش کروں۔ تو آسان حل یہ ہے کہ اگر ہم یہ رات لینا چاہتے ہیں اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ ہم اعتکاف کر لیں، اور لازمی طور پہ تاپ راتوں کے اندر جو یہ رات ہمیں ملے گی وہ اعتکاف کے اندر تو ہم ہوں گے تو ویسے مل جائے گی۔ تو دو چیزیں ایک ساتھ حاصل کرنا، ایک تیر سے دو شکار کرنا، وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اعتکاف انسان کر لے اور لیلۃ القدر اس کو حاصل ہو جائے، یہ خود بخود حاصل ہوگی، پھر اس کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، کیونکہ جس رات میں بھی ہوگی اس رات میں انسان اعتکاف کر رہے ہیں تو اس کو لا محالہ یہ مل جانی ہے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اعتکاف کی اپنی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جو انسان ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ ایک جو خندق ہے وہ اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہے کہ جیسے زمین سے آسمان تک، یہ ایک خندق، اور پھر 3 کتنا زیادہ ہو جائے گا فاصلہ، اور پھر 10 دن جو اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے اس کا فاصلہ کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے، آسانی سے لیلۃ القدر کی حاصل ہو جاتی ہے، اور اتنا بڑا اجر اگر ہمیں مل رہا ہو تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ 10 دن کے اندر ایک دن کا آپ 3 لگا لیں اور 10 دن کا آپ 30 لگا لیں، 30 خندق، اور ایک خندق کا فاصلہ جو آپ حضرات کو بتایا کہ وہ تقریباً زمین سے آسمان کے برابر کا ہے، بہت بڑے اجر کی بات ہے، بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور پھر اعتکاف جتنے اجر والی بات ہے، جتنے ثواب والی بات ہے، اس اعتبار سے اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہی ہیں۔ جو عمل جتنی فضیلت والا ہے، جو عمل جتنے قدر اور منزلت والا ہے، اس اعتبار سے اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ اس کی قدر کریں، اس کو احتیاط کے ساتھ ادا کریں۔ تو جو احباب اعتکاف کرنا چاہیں وہ کچھ چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں، اور ہر ایک کا معمول ہونا چاہیے، صرف اعتکاف والے بالعموم سب کا یہ معمول ہو
اور بالخصوص اعتکاف والوں کا یہ معمول ہے۔ اگر یہ آدمی اعتکاف سے ہٹ کے بھی کرے گا تو لازمی بات ہے اجر و ثواب تو ہے اس میں، اور اگر اعتکاف کوئی کر رہا ہے تو پھر اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اور زیادہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے کریں، جو دن کا آغاز ہو تہجد کی نماز سے ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کی نماز کا رہا ہے، صحابہ کا بھی رہا ہے، اور یہ اللہ کا بھی رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ولایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی انسان تہجد کا پابند نہ ہو جائے۔ اور یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ گویا کہ اللہ سے 1 to 1 ملاقات کا موقع مل گیا ہے، کیونکہ باقی نمازوں کے اندر اجتماعی عبادت ہے کہ ہر بندہ آ کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، اور یہ دعوت عام ہے باقی نمازیں، یہ بالکل ایسے جیسے باقی نمازیں جو ہیں وہ دعوت عام ہیں، اور تہجد کی نماز جو ہے وہ دعوت خاص ہے۔ اس میں وہی آئے گا جس کو اللہ بلائے گا، جس کو اللہ توفیق دے دے گا۔ باقی نمازوں کے لیے بھی توفیق اللہ ہی سے ملتی ہے، لیکن اس میں خاص توفیق اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو تہجد کی نماز کے لیے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور رات کی تنہائی ہے، ہر بندہ سو رہا ہے، بالکل خاموشی ہے، اور یہ اس تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اور صدا بلند کرے کہ اللہ اکبر، اور پھر اللہ کی تعریف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ، اور پھر اگلی کوئی اور سورت، پھر رکوع ہے، پھر سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ یہ تنہائی کے اندر جو اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور دین کی باتیں جو اللہ سے ہو رہی ہیں، یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، یہ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے ایسے بندے کے اوپر۔ تو اس لیے جو صاحب اعتکاف کرنا چاہیں وہ اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے، جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، تو اس لیے اس کا لازمی طور پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تقریباً 2 رکعتیں 4 رکعتیں تو ہر آدمی پڑھے، اور اللہ رب العزت اگر توفیق دے دیں، ہمت ہو، حوصلہ ہو، تو پھر 12 رکعتیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اندر لمبی لمبی تلاوت ہو، پھر اس کے سجدوں کے اندر اللہ سے مانگنا ہو، پھر اس کے بعد خوب اللہ سے رو رو کے دعا ہو، اپنے اعمال کے اوپر اپنے لیے دعا ہو، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے دعا ہو، اپنے علاقے والوں کے لیے دعا ہو، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا ہو، پوری عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا ہو۔ یہ انسان اس بات کا اہتمام کرے کہ تہجد کی نماز نہ رہنے پائے، اور عام آدمی بھی اگر کوئی اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی اس کا خاص خیال رکھے، اور پھر اس کے بعد جب تہجد کی نماز پڑھ لی، خوب دعائیں ہو گئی، اب اس کے بعد پھر فجر کی نماز کا انتظار ہو، باقاعدہ طور پر انتظار کرے، یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کام میں لگ جاتا ہوں، اس کام میں لگ جاتا ہوں، باقاعدہ طور پر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے کہ ابھی اللہ کی طرف سے بلاوا آنے لگا ہے اور میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں، اور پھر مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اللہ کی بلندی کا اقرار کرنا ہے، باقاعدہ طور پر فجر کی نماز کا انتظار کرے، اور اس انتظار کے اندر ایسا نہیں کہ صرف بیٹھا رہے، قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہو۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ 1000 سال قبل دنیا کے بننے سے اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کی، اللہ رب العزت نے خود تلاوت کی اس کلام کی، اور جب فرشتوں نے اس کلام کو سنا تو فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ کلام ملے گا، جس کی تلاوت خود اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ کتاب ملے گی، جن کو یہ کلام ملے گا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ سینے جن کے اندر یہ کلام محفوظ ہوگا۔ یہ فرشتے رش کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرشتوں کا رش ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے روگردانی بہت زیادہ ہے،
اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس میں غفلت بہت زیادہ ہے۔ اس غفلت کو دور کرنا، اعتکاف میں بیٹھ کر خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا کہ قرآن کے ساتھ جو غفلت ہے وہ ختم ہو جائے، قرآن کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، قرآن کے ساتھ دوستی ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر بڑے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ محبت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اس وقت قرآن کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ اور یہ فتنوں اور فساد کا جو انسان شکار ہو جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ، وہ صرف اسی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس دور کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، قرآن کا دامن تھام لیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھی جائے تو تب بھی اجر ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے، قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ کم از کم درجہ ہے 10 کا۔ اور اللہ جتنا زیادہ دینا چاہے، اور پھر رمضان کے اندر جب ایک نیکی 10 کے برابر اور 10 70 کے برابر، اور پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف پڑھا تو 10 نیکیاں، لام پڑھا تو 10 نیکیاں، میم پڑھا تو پھر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہوں گی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف الف کے اوپر 10 نہیں ہے، الف جن حروف سے مل کر بنا اس ہر حرف کے اوپر 10 ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید تو نہیں کہ اللہ ہمیں اتنی نیکیاں عطا کر دے۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کر اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں اس الف کے پڑھنے پر اور پھر الف جن حروف سے مل کر بنا ہے ان حروف پہ بھی ہمیں 10 نیکیاں عطا کرے گا، تو اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، اللہ تو بڑا قدردان ہے، اللہ قدر کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ سے اس رحمت کی امید کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً ایک الف کے اوپر ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، اور پھر ہر نیکی 3 نیکی ہوگی، ہر نیکی کے اوپر 10 30 ہوگی، اور پھر اس 30 کے اوپر آپ اس کو 70 کے ساتھ ضرب دے دیں 30 کو، تو پھر ایک الف کے اوپر کتنی نیکیاں بنیں گی؟ یہ تو بہت بڑا اجر بن رہا ہے۔ اور پھر جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر کتنا زیادہ اجر ہوگا۔ ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر میں کتاب پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ کتاب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں پڑھ رہا ہوں اسے، یہ تو میرے اوپر بوجھ بن رہی ہے، میرے سے نہیں پڑھی جا رہی، تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ جو کتاب ہے اس کا معجزہ یہ ہے کہ انسان کو سمجھ نہ بھی آ رہی تو مزہ ضرور آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اجر بھی ہے، اور جب سمجھ کے پڑھے گا تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جب اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو اجر کئی گنا بڑھے گا۔ تو نماز کا انتظار ویسے بیٹھ کے نہ ہو، نماز کا انتظار قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہو، اور صبح کا پڑھا ہوا تو اللہ کو ویسے ہی بڑا محبوب ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ نے صبح کے کلام کو بڑی اہمیت دی ہے، تو تہجد کی نماز پڑھ کے پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فجر کی نماز کا انتظار کرنا، تو پھر فجر کی نماز کا انتظار ہو، اور پہلی صف میں کوشش ہو کہ نماز ادا ہو۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو خاص ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے لیے مختص کی ہوتی ہیں، اس کا خیال کر کے اس جگہ کے اوپر نہ بیٹھنا تاکہ دوسرے مسلمان کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر پہلی صف کسی کے لیے، خاص طور پہ اعتکاف والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اور پھر عموماً سب کے لیے کر رہا ہوں، اگر ایک آدمی کا مزاج بنا ہوا ہے کہ اس نے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ایک جگہ اس نے مسجد کے اندر مختص کر دی، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر دوسرے بندوں کی لازم ہے کوئی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کے مزاج کے خلاف بات نہ ہو۔ اعتکاف والے احباب خاص طور پہ نماز پہلی صف کے اندر ہو، مسجد میں رہتے ہوئے اگر پہلی صف کی نماز نصیب نہ ہوئی تو کتنی بڑی خسارے کی بات ہے، اور اتنا زیادہ اجر ہے پہلی صف کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر کتنا زیادہ ہے تو لوگ آپس میں قرآن ڈالنے لگیں گے، لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں گے کہ پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا۔ تو اعتکاف کی حالت میں
مسجد میں رہتے ہوئے اگر پہلی صف کی نماز نصیب نہ ہوئی تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو اس لیے پہلی صف کی نماز کا خاص اہتمام کرنا، صرف فجر میں نہیں، ساری نمازوں میں، اور پھر اس جگہ کا انتخاب کرنا جہاں پہ پہلے کسی کا مزاج نہیں ہے بیٹھنے کا، اس لیے پہلی صف کے اندر نماز ہو، سنتے ہیں فرض سے پہلے ادا ہو جائیں، اور لوگوں کے آنے سے پہلے وضو کا اہتمام ہو جائے۔ جب لوگ آ جائیں اس وقت یہ معتکف پہلے سے پہلی صف کے اندر موجود ہو، لوگ بعد میں آ رہے ہیں، پتہ چلے کہ صاحب اعتکاف کی نیت سے ہی آئے ہیں۔ مسجد میں رہتے ہوئے اگر ان اعمال کا خیال نہیں ہوگا تو بعد کی زندگی میں اور باہر کی زندگی تو اتنی مصروف ہے کہ پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ صاحب تو اپنے آپ کو بالکل فارغ کر کے دنیا سے کٹ کر اعتکاف کی نیت سے آئے ہوئے ہیں۔ اور اعتکاف والے کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو جاؤ تو معتکفین کے لیے بیت اللہ کو صاف کرو، اس کی صفائی کرو۔ معتکفین کے لیے انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک نبی اور ایک آنے والا نبی ہے کہ ان کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو جو اعتکاف کرنے والے صاحب ہیں یہ تو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو اس لیے فجر کی نماز کا انتظار ہو اور پہلی صف کا اہتمام ہو۔ اور پھر جو معتکف ہے جب وہ صبح وضو کرے تو کوشش یہ ہو کہ پورا دن وضو میں گزرے، پورا دن وضو میں رہے۔ اگر کسی وجہ سے وضو نہ رہا تو دوبارہ وضو کر لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، اس نے ان کو اتنی اڑان دی اس عمل نے کہ ہمیشہ وضو کے رہنے سے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ گئے تو آپ علیہ السلام کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، فرمایا کہ یہاں میرے سے پہلے کون ہے جو چل رہا ہے یہاں پہ؟ فرمایا اللہ آپ سے پہلے تو کوئی بھی نہیں، اللہ کے نبی آپ سے پہلے تو کوئی نہیں آیا یہاں پہ۔ فرمایا تو چلنے کی آواز، تو یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ کوئی تو ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں قد کے وہ چھوٹے ہیں، جو ان کو حلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ قد کے چھوٹے، رنگ کے سیاہ، موٹے موٹے ہونٹ، کوئی ایسا کمال ظاہر میں نظر نہیں آ رہا، غریب انسان ہیں، ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، کوئی کمال بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا، لیکن اس عمل نے اتنا اڑان دیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو آگے پوچھا ہے بلال کیا وجہ ہے؟ میں جب معراج کے سفر پہ گیا، مجھے جب جنت کی سیر کرائی گئی تو تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے وہاں پہ سنائی دی۔ تم چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہو، تم چلتے تو عرب میں ہو، یہاں پہ تو آواز کیسے وہاں پہ پہنچی؟ کیا عمل ایسا ہے تمہارا؟ تو فرمایا اللہ نبی ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، بس کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہوں اور وضو کے بعد 2 نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو جب وضو کر لیں معتکفین حضرات تو وضو کے بعد فوراً 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں، اعتکاف کی نیت، اس کی وضو کی نیت سے، اور اپنے وضو کی نیت کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کچھ نیتیں اور بھی کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نفل کی نماز انسان پڑھتا ہے تو نفل میں 1 سے زائد نیتیں کر سکتا ہے، نفل کے اندر 1 سے زائد نیتوں کا اختیار ہوتا ہے اسے، تو پورا دن اچھا گزارنے کے لیے کہ میرا پورا دن بہت اچھا گزر جائے، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے پھر اہتمام یہ ہو کہ جب وضو کر کے آیا ہے، تحیۃ الوضو کی نفل پڑھا ہے تو تحیۃ المسجد بھی ساتھ پڑھ لے، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں، ساتھ میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیں، ساتھ میں صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیں، ساتھ میں صلاۃ الاستغفار کی نیت کر لیں، ساتھ میں صلاۃ الاستخارہ کی نیت کر لیں، بہت ساری نیتیں ساتھ کر لیں جو کر سکتا ہے۔ کہ اللہ پورا دن صلاۃ الاستغفار کی نیت کر لے کہ اللہ پورا دن جو میں گزاروں گا اس میں جو کوئی گناہ ہو جائے مجھ سے، بحیثیت انسان جو سرزد ہو جائے، مسجد میں رہتے ہوئے خلاف اولا کام سرزد ہو جائے، یا اللہ میں پہلے سے تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ صلاۃ الحاجت کی اس کی صلاۃ استخارہ کی نیت کر لے، یا اللہ آج کے پورے دن میں جو میں کام کروں گا اس میں مجھے تیری مدد اور نصرت حاصل ہو جائے۔ میں ہر وقت میں تو استخارہ نہیں کر سکتا، لیکن میں پہلے سے ہی دعا کر رہا ہوں، پہلے سے ہی 2 نفل پڑھ رہا ہوں اور اپنے سارے امور تیرے سپرد کرتا ہوں، جو کام اچھا ہو جائے میرے دل میں ڈال دے، میں وہی کام کر لوں، اور برے کام سے تو مجھے بچا لو، خود ہی بچا لے۔ میرے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، میرے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے،
یا اللہ تو پورے دن میں ایسے کام مجھ سے کروا لے کہ میں گناہوں سے بچتا رہوں اور نیکی میں کرتا رہوں. یہ ساری نیتیں کر کے 4 5 6 نیتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ ساری کر کے پھر صلاۃ الوضو کے 2 نفل پڑھ لیں. اس میں مسجد کے بھی آگے باقی بھی آگے. باقی جو متقین حضرات ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. ابھی تہجد کی نماز، فجر کی نماز، پھر اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، پھر اس کے بعد اور بہت سارے کچھ اذکار ہیں. کیونکہ وقت بہت کم ہوتے ہیں. جمعے میں اگر کوئی صاحب اعتکاف کر رہے ہیں اور یہ چیزیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ کل کا دن بھی ہے اور پرسوں انشاءاللہ اعتکاف ہوگا. تو جو احباب اعتکاف کرنا چاہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے پاس 2 احباب موجود ہیں، بڑے قابل احترام ہیں. ہمارے امام صاحب ہیں، یقیناً بہت زیادہ مشفق بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں سب کے